اور اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اپوزیشن والے تو انہیں شاید اس رپورٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور شاید تفصیل سے بھی نہیں پڑھی. رپورٹ کافی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کافی بڑا دستاویز ہے، اوپر سے شاید انگریزی زبان میں بھی ہے. تو میں اس کو بڑی آسان زبان کے میں کچھ چیزوں کو آج آپ کے سامنے اس میں سے نکال کے آپ کے لیے رکھتا ہوں، جس سے کچھ سچویشن واضح ہو جائے گی. یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ آج ثناءاللہ نہیں آیا، میں ان کو مس کر رہا ہوں. کل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، ان کا میں ایک شو میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے جب وہ بات کی تو انہوں نے کہا میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے لیکن شاید اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں آج وہ ساری نئی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں. اب اس کی رپورٹ کے اندر جو ہے مختلف شوگر کی انڈسٹری کو لے کے مختلف اس کے جو حصے ہیں ان کے اوپر بڑا اس میں جو آڈٹ کے معاملات ہیں اس کو دیکھا گیا ہے، اور ہر جو سٹیج ہے شوگر پروڈکشن کے اندر اس کے اندر جتنی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں چوری ہے، جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، پیسہ عوام کے ضمن میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں شواہد کے ساتھ ہائی لائٹ کی گئی ہیں، جس میں شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے گنے کی خرید سے لے کے چینی کا بننا، ریکوری ریشو، اس کے بعد اس کا سٹاک، اور پھر مارکیٹ میں جانا اور مارکیٹ فورسز کے ساتھ مل کے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور ہر کی مد میں کوانٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ کس حد تک اس میں ہیر پھیر ہوتی ہے، اور اس ہیر پھیر کے نتیجے میں کتنا زیادہ منافع کمایا جاتا ہے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی جب بھی ایسے کسی بزنس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے. وہ عام آدمی چاہے وہ صارف کی صورت میں ہو جو چینی خریدتا ہے، یا عام آدمی ایک کسان کی صورت میں ہو جو گنا اگاتا ہے اور اس کے گنے کو جب وہ بیچتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوتی ہے، اور منافع آخر میں وہی جو سرمایہ کار ہے وہی زیادہ کما کے چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ جو مین وجہ ہے وہ ریگولیٹر ریاست کا صحیح کام کرنا نہ ہے. اب بڑا آسان ہے اس چیز کا سارا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈال دینا، لیکن جو اس رپورٹ کو لے کے سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کو پروب کیا، پروب کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے اور عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اب اس کے اوپر کریکٹیو میجرز لینے جا رہے ہیں. لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر میں بات آج بڑی تفصیل سے کرنا چاہوں گا، وہ ہے سبسڈی کا حصہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ہیر پھیر ہے، پروکیورمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے. ایک اس میں سے معاملہ سبسڈی کا بھی ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپورٹ کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں. اب اس پورے سبسڈی کو لے کے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز تھے انہوں نے پچھلے 5 سال کی سبسڈیز کو سٹڈی کیا، ڈیٹیل اس میں تمام شواہد اکٹھے کیے. پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی. میں پھر دہراتا ہوں، صرف 29 ارب میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی. وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. لیکن اس سے پہلے کی یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی. یہ کمیشن دونوں سبسڈیز کو جس طرح سے دی گئی، جن حالات میں دی گئی ان کو بیان کرتا ہے. اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب یہ جو لائق اعظم ہیں ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے. یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا. ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے. یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے.
28 मार्च 2017 को ECC के सामने एक्सपोर्ट के लिए केस आता है 4 लाख मेट्रिक टन की एक्सपोर्ट का। अब मार्च का महीना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्च तक जितनी क्रशिंग होनी है हो चुकी होती है, आपके पास आपका पूरा स्टॉक है, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक मौजूद है, आपके सामने पूरा चीज़ें मौजूद हैं कि आपके पास इस वक्त स्टॉक कितना है। उस वक्त मुल्क में 2-2.5 मिलियन से ज़्यादा मेट्रिक टन से ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन मार्च 2017 में सिर्फ 4 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है? ये तमाम एक क्रिमिनल मामला था, वो इसलिए दी जाती है सिर्फ 4 लाख की कि उस वक्त आलमी मार्केट में कीमत, ये पैरा नंबर 196 में लिखा हुआ है, $577 पर मेट्रिक टन थी। 577 पर मेट्रिक टन का मतलब है कि उस वक्त आपको सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं थी। आलमी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा था शुगर का, चाहे कितना भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ शुगर फैक्ट्री ने शुगर मिल्स वालों ने रखा हो, आप एक्सपोर्ट कर लें, आपको मुनाफा होगा, मिल वाला भी कमाएगा, मुल्क में भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ये होती असल में लायकी। लेकिन चूंकि ये सिर्फ तो लायक है नहीं, ये लायक आज़म थे, तो इन्होंने उस वक्त सिर्फ 4 लाख मेट्रिक टन की बरामदगी की इजाज़त दी। उसके बाद पैरा नंबर 197 में दोबारा है, 7 जुलाई 2017 को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फिर, क्योंकि मार्केट में कीमतें अभी भी ज़्यादा थी, तो 6 लाख मेट्रिक टन की एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी। उस वक्त आलमी कीमत अभी भी $499 पर मेट्रिक टन थी, अभी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा थी, लेकिन कॉमर्स की रिकमेंडेशन के बावजूद सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। क्यों? क्योंकि सब्सिडी तो दे नहीं सकते थे, ये तो उतनी ज़्यादा कीमत दुनिया में ज़्यादा थी तो आपकी एक्सपोर्ट हो जानी थी। उसके बाद जो एक अहम पैरा है वो मैं पढ़ना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, 198 पेज नंबर 62। देयर वॉज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कीमत बनाने में कोई तब्दीली नहीं आई थी, वही कीमत थी जो पहले थी। एंड देयर वॉज नो मेजर चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ शुगर फ्रॉम 18 जुलाई 2017 to 14 September 2017, yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. अच्छा, ये अब क्यों होता है? वो अगले पैरा में भी 199 में है कि ग्रेड 17 का एक कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, उसको 24 घंटों के अंदर कहा जाता है कि आप कॉस्ट ऑफ शुगर को, प्रोडक्शन को मापें और उसके मुताबिक हम सब्सिडी देंगे। उसके बारे में लिखा हुआ है, ही वॉज गिवन लेस दैन 24 आवर्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन दीज सुपरफिशियल कैलकुलेशंस, यानी कि एक फर्जी तरीके से बनाई हुई कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर अ सब्सिडी ऑफ मोर दैन 20 बिलियन वॉज एलोकेटेड फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर टू द शुगर मिल्स। ये कमीशन लिख रहा है लायक आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की काबिलियत के ऊपर। उसके बाद पैरा नंबर 200 में लिखता है कि इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट द ECC अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ 0.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ शुगर with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. अब ये देखिए कि ये जो डाका ज़नी होती है कैसे होती है कि, और इसके पीछे किस्सा है और ये ऑलरेडी भी पब्लिक हो चुका है कि शुगर मिल के एसोसिएशन के साथ एक शख्स है सलमान शहबाज, वो आया, उसने मुलाकात की शाहिद खाकान अब्बासी से। फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कि फौरी तौर पे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाए क्योंकि वो बेसिस बनती है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने की। इमीडिएटली ये ग्रेड 17 के अफसर को दबाव के तहत एक फ़र्ज़ी कैलकुलेशन करके चीज़ बनाई गई और 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। अब इतनी जल्दी में ये काम करना भूल गए कि पहली समरी तो भेजी सिर्फ 5 लाख मैट्रिक टन की थी, लेकिन यहाँ तो आपने तकरीबन 1.5 मिलियन मैट्रिक टन आपने इसमें और ऐड करना था, उसके लिए आपने कॉस्ट प्रोडक्शन की नहीं,
تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں، جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی، یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا، اور یہ بہت لائک فائک ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 raised serious observation about the cost of production calculated۔ انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے، یہ فرضی ہے، مفروضوں پہ مبنی ہے، اور اس کے اوپر اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and required a detailed inquiry and legal proceedings۔ یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں، ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو بڑے لائک فائک ہیں، ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے، فائدے میں جا رہی ہے، پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے، لیکن یہ اتنے لائق ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر، وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی، اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں۔ اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے۔ اگلے 3 پیراز ہیں۔ 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے۔ کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی، 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی، اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا۔ 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane۔ یہ ضروری ہے، 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا، لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی، آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں، اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugar cane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو بھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں، وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا۔ اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ انڈائٹمنٹ ہے، یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے ہم نوا ہیں باقی۔ The Commission believes that if the calculation of the cost of production were done properly and the data used was verified, this subsidy and the previous subsidies of more than 25 billion could have been avoided۔ کہ اگر آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح کاؤنٹ کی ہوتی، آپ اگر اتنے ہی لائق تھے، آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صحیح طرح سے کرتے اس کو، تو یہ آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا، اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر معاملے کو صحیح طرح سے چلاتے تو جب عالمی قیمت زیادہ تھی، اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیتے، تو اس وقت آپ کو بالکل نہ ایک سبسڈی دینی تھی بلکہ زیادہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ تھا وہ پاکستان میں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد اب ان کے اسی سال کی سبسڈی میں صرف عوام کے ساتھ یہ 20 ارب والا ہاتھ نہیں ہوا، 4.1 ارب کا جو دھوکہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ ایک اور بھی لائق اعظم ہیں
مراد علی شاہ صاحب، ان کے بارے میں 215 پیرا سے شروع ہوتا ہے کمیشن کہ 4.12 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، تقریباً یہ 5 لاکھ میٹرک ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ سبسڈی بالکل اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے تھرو گزاری نہیں، تاکہ وہ جو منمانیاں اس کے اندر جتنے ہم فراڈ کر سکیں وہ سندھ بینک کے تھرو وہ پیسے دے دیے گئے۔ اور میرا خیال ہے اس میں کسی کو انعام نہیں مل سکتا کہ گیس کریں یہ شوگر کی جو سبسڈی ہے سندھ والی سب سے زیادہ کس گروپ کو ملی؟ سنالا صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا، اومنی کو ملی سب سے، جی اومنی کو، نہیں سر وہ آ گیا، میری نظر ہوتی ہے ہمیشہ۔ 216 نمبر پیرا میں لکھا ہوا ہے there is no justification of additional subsidy from the provincial government when the federal government had already granted the subsidy of rupees 10.70 پر کلو۔ 10 پہلے شوگر کمیشن ڈٹرمن کر چکا ہے کہ 14 روپے پر کلو یہ کاسٹ زیادہ بتاتے ہیں، اس 14 روپے جو ایوریج ہے، کچھ ملوں نے 17 روپے تک زیادہ بتائی ہوئی ہے، اس کاسٹ کے اوپر آپ نے 10.70 روپے پر کلو آپ نے ان کو سبسڈی دے دی۔ نیچے پر فردر لکھا ہے the whole scheme was decided and the additional subsidy of rupees 9.30 یعنی کہ 9.30 روپے مزید سبسڈی پر کلو گرام was granted arbitrarily based on the figures presented by the PSMA and more than 4 billion subsidy was allocated. The proceeding recording in the summary show that no one was in favor of the subsidy. سندھ کابینہ میں بھی کوئی اس کے حق میں نہیں تھا، جتنے اس میں کسان بیٹھے ہوئے تھے، کسان بیک گراؤنڈ کے سیاستدان، وہ بھی انہوں نے ان کی منٹس ریکارڈ ہوئے وہ کہتے ہیں جی گنے کی قیمت تو پوری دیتے نہیں، آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سبسڈی ان کو فلیٹ ریٹ کے اوپر دے دے گی بجائے سلائڈنگ سکیل کے، کہ اس میں کوئی اگر عالمی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے تو آپ سبسڈی کو ری ایڈجسٹ کر سکتے نہیں، آپ نے ان کو دے دی کہ آپ اس کو کر دی۔ اور سب سے بڑی چوری یہ کہ فرسٹ کم فرسٹ نہیں، جس کی نمبر آف مل زیادہ ہیں اس کو ملیں گی، تو سندھ میں سب سے زیادہ نمبر آف ملز ہی اومنی کی زیادہ تھی۔ پیرا نمبر 218 اومنی گروپ از دا لارجسٹ بینیفیشری آف دس اسکیم، نو مل واز الاؤڈ ٹو کلیم ایکسپورٹ سبسڈی آن ایکسپورٹ آف مور دین 20,000 میٹرک ٹن irrespective of their production and export potential. This clearly meant that the group with the greater number of sugar mills was bound to gain more share from the subsidy scheme. That is the reason that out of total subsidy of rupees 4.1 billion, Omni Group was paid 1.3 billion in subsidy. یہ وہ مکاؤ تھا جو دونوں طرف چل رہا تھا ایک دوسرے کو کرنے کے لیے، اور اس سبسڈی کے پیچھے سب سے بڑا جو سہولت کار تھا وہ سلمان شہباز تھا۔ سلمان شہباز کے بارے میں کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن اس کو میں اب آسان زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے اگر صرف آپ 2017-18 کی سبسڈی کا معاملہ اور چوری کا معاملہ سامنے رکھیں گے تو بڑا سمپل سا کیلکولیشن ہے جو اس سلائٹ میں آپ کر سکتے ہیں جو اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہوا ہے۔ ایک تو واضح ہو گیا کہ تقریباً یہ 25 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے جیب سے نکال کے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا گیا سبسڈی کی مد میں۔ دوسرا جو اہم اس میں نقطہ ہے وہ ہے جو شوگر کین پروکیورمنٹ کے اندر ہے گڑبڑ ہے۔ 140 کے لگ بھگ یہ کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے شوگر کین جو تھی وہ خریدی، گنا خریدا، تو یہ 40 روپے پر من، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں جو ٹوٹل آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو یہ تقریباً جو 40 روپے کا آپ کو سمجھیں کہ نفع ہوا، اور اس میں جو آپ کا 25 ارب روپے کا ہے، اور اس کو اگر اس میں جو کٹوتی کی مد میں چیزیں آتی ہیں ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو فقط ایک سال میں 300 ارب روپے کا منافع، صرف ایک سال میں 300 ارب روپے کا منافع پہنچایا گیا، اور یہ 300 ارب روپیہ نکلا ہے عوام کی جیب سے۔ یہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر سے واضح ہوتا ہے، کیونکہ یہ لائق بہت ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ میں سپیل آؤٹ کر دوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ ان کو سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اب آ جاتے ہیں سلمان شہباز صاحب کے کارناموں کے اوپر۔ آپ سب لوگ اس چیز کا گواہ رہیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں میں تو سلمان شہباز کو صرف زندگی میں 2-3 دفعہ ملا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کی یقین کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہو سکتی؟ سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے،
جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی، آپ خود سوچئے کہ ایک سال بمپر کراپ ہو رہی ہے، جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے، اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ؟ اور میں ان کی پریس کانفرنس ان کے وہ ترجمانوں کی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو لکھا ہوا ہے رمضان شوگر مل وہ تو بند ہے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ یہ اگر آپ رپورٹ پوری پڑھ لیجئے، جن ملوں کا اس کے اندر آڈٹ کیا گیا اس میں العربیہ مل کا آڈٹ کیا گیا۔ العربیہ آج بھی چل رہی ہے۔ العربیہ کے اندر جو شیئر ہولڈنگ ہے 25% سلیمان شہباز، 25% حمزہ شہباز، اور باقی شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی، اور رمضان شوگر مل کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ پورے خاندان کی ہے، شہباز شریف فیملی کی۔ کمیشن کے اندر اس تواتر سے لکھا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب باقی شوگر ملوں کا بھی اس کے اندر آڈٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو العربیہ کے اندر چوری پکڑی گئی ہے وہ تو بڑی سیدھی سی چوری ہے کہ ایک سال آپ نے کسان سے تقریباً جو کٹوتی کی مد میں اور آپ نے ان سے کم قیمت دینے کی مد میں 1.5 ارب روپے کا ایک سال نقصان دیا، دوسرے سال 74 کروڑ روپے کا، اور وہ 1.5 ارب سے 74 کروڑ اس لیے ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی تھی، آپ کے ابا جان خادم اعلیٰ پنجاب نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی چوری کم کر لی، آپ نے کہا ڈاکے سے ہم چوری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ذرا اب تھوڑا سا شاید ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کی چونکہ ہمارے بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں واضح کر دی جائیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ امیجیٹلی یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ جی اس سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ جو بھی اس سے مستفید ہوا ہم نے اس کو بیانڈ پارٹی لائنز ایڈریس کیا، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے۔ آج اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اس کا تمام کتھا چھٹا عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی، اور ایسے کسی بھی چیز نے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، ایک طرف 2.4 ارب کی سبسڈی ہے اور ایک پچھلے سال اب 26-27 ارب کی سبسڈی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعت اور بالخصوص پاکستان کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے، کہ یہاں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ تو فرسٹ فیملی اس کاروبار میں ملوث ہے۔ سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں اس کا رشتہ دار، وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے، پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا، اور وہ ملیں چلاتا تھا، لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان کی ہے۔ یہ بھی کہنا نہیں ہے کہ جی وہ ایک سلمان ہے کاروبار کرتا ہے مجھے اس کے کاروبار سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کاروبار کا پھل آپ سب کھاتے ہیں، جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کے بلز اس کاروبار سے دیے جاتے ہیں، ہر چیز۔ سلمان شہباز شریف صاحب تو اب ایک طرف کہتے ہیں جی میں بچے کے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، جو آپ کو سرکاری تنخواہ ملتی تھی وہ آپ ساری تنخواہ تو دان کر دیتے تھے، بڑی اچھی بات ہے، چیریٹی کرنی چاہیے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خرچ کہاں سے چلتا تھا؟ آپ اپنی بیگمات کو ڈی ایچ اے کے اور یہ پائن ولاز کے گھر کہاں سے لے کے دیتے تھے؟ وہ تو پہلے میں آپ لوگوں سے سارے شواہد شیئر کر چکا ہوں کہ وہ انہی ایسے ہی اکاؤنٹوں میں سے یا کک بیک والے اکاؤنٹوں میں سے پیسے لے کے دیتے تھے۔ اور دوسرا میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو صبح شام وضاحتیں کرنے والے ترجمان ہیں پارٹی کے جن کی ابھی ڈیوٹی بھی لگ جانی ہے، وہ میری بیچاری بہن مریم اورنگزیب جی 4 بجے ہے، بس ابھی ان کی ڈیوٹی لگ جانی ہے، تو لگ گئی، اچھا تو اب ان کی جو ڈیوٹی لگ جانی ہے انہوں نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھا، ابھی ٹائم ہے 4 بجنے میں 10-15 منٹ، اس رپورٹ کی چیزوں کو دیکھ لیں، کوئی اسپیسیفک بات کریں، لیکن اس اگلی اپنی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جا کے صرف ان سے 2-3 سوال ہی کر لیں اپنے جو مالکان ہیں ان سے کہ وہ کیڑیاں مجھاں نے جڑے اتنا تھوڑیاں جی مجھاں 1000 لیٹر دودھ دیندیاں نے، مطلب ان کا تو کم از کم یہ پوچھ تو لینا کہ میاں صاحب وہ مجھاں ہی سڑنا کہ کی سن جو آپ نے اتنے زیادہ کروڑوں روپے دکھائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کی بھینسیں ہیں جو ایک بھینس 1000 لیٹر دودھ دیتی ہے شاید، اور شوگر مل کا عالم یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ
جو العربیہ کے پیجز ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں 464. اس کے اندر انسٹرکشنز جا رہی ہیں ملک مالکان کی طرف سے اور سی اوز کی طرف اور سی ایف او کی طرف سے کہ جو پروڈکشن ہے ریکوری ریشو ہے اس کو کم دکھاؤ. 11% 12% اگر ریکوری ریشو ہے نہیں وہ نہیں دکھانی, بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو تقریباً 9% پہ لے آؤ. یہ جو ریکوری ریشو 1-2% بھی کم کرنا ہے یہ اربوں روپے کا منافع ہے. اور کمیشن کی رپورٹ کے اندر ایک چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے, یہ پیرا سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روز ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ پیرا نمبر 78 ہے پیج نمبر 28 کے اوپر. یہ ریڈ بولڈ میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ for every extra rupee of cost overstated, the sugar mills of Pakistan earn approximately 5.2 billion rupees. 1 روپے کا اگر آپ قیمت کو بڑھوتی دکھاتے ہیں تو 5.25 ارب روپے کا منافع ہوتا ہے. تو اس لیے جو اب ان کی جن کی ڈیوٹی لگنی ہے اسپیسیفک چیزوں کو پڑھ کے آئیں. اور سب سے بڑی اس رپورٹ کے لیے جو سند ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. تو اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر باقی ہی کوئی اچھی بات لکھی ہوئی. تھینک یو. یہ جو عید سے قبل ایک وزیر جو ہے یہ بار بار کہتے رہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ جھاڑو پھرنے والا ہے, تو کیا کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں اور کسی کا نام کوئی اسی اندر بھی ڈالا گیا؟ دیکھیں جی, جو اب جھاڑو کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مختلف کیسز آپ نے دیکھے ہیں اور وہ میرا خیال ہے جھاڑو والی بات سے ہی سن کے شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. ان کو نیب نے بھی شاید بلایا ہوا ہے جون میں کہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. اور ہمارے وزراء بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ وہ ایک شہباز شریف کے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بیان دے دیتے ہیں. وہ بیچارہ سیلف آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. لنڈن سے تو پتہ نہیں ملک اور قوم کو لیڈ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو ڈرا اتنا دیا جاتا ہے. بات سمپل سی ہے. جو کیسز میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو ٹی ٹی والا کیس ہے وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج سے ہوتا ہوا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ فائل ہونے والا ہے. وہ کیس جب فائل ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کو عدالت میں جا کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کیس کے اندر سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو گرفتاری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, اس سے کیا غرض ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اب وہ مقدمہ چلے گا. جو عوام کو جس چیز کا انتظار ہے, آپ بھی مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ عدالتوں میں کب کام چلے گا, تو اب تو معاملہ عدالت میں جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بار بار سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کر رہے ہیں. اب اس کی رپورٹ کی روشنی میں دیکھ کے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اس میں جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ فائنلائز کر کے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو دینے ہیں. اور اس کی روشنی میں جو بھی اس میں مختلف نیب, ایف آئی اے, ایس سی سی پی, ایف بی آر, اینٹی کرپشن, یہ جو تمام کیسز اس کے اندر ہیں ان کا اندراج شروع ہوگا انشاءاللہ. اور پھر وہ ان اداروں کے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ نیب, ایف آئی اے یا ایس سی سی پی یا ایف بی آر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ملزمان ہیں جو بھاگ سکتے ہیں, تو وہ ای سی ایل کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وفاقی حکومت ضرور اس کے اوپر عمل کرے گی. لیکن اس وقت یہ چونکہ وفاقی حکومت ایک ریکویسٹ کے اوپر کسی کو ای سی ایل پہ ڈالتی ہے, از خود نہیں ڈال سکتی. یہ فرمائیے گا کہ آپ شوگر کی بورڈ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, شاید سرکار عباسی صاحب کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ سبسڈی اس کے سہولت کار سلمان شہباز, جو عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دی ان کے سہولت کار پیچھے کون کو ٹریس ہوئے یا نہیں ہوئے, کوئی چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, 12 چوری ہے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں کہ عثمان بزدار صاحب کا سبسڈی دینے کا محرک کیا ہے. دوسرا میرا صرف پارٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے جہانگیر صاحب نے بھی آپ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ریلیشن آپ ظاہر کر رہے ہیں ساری رپورٹ میں, اس کو اگر کریٹیکلی دیکھیں تو جو حسن مختار صاحب کے بھائی بھی ایک مل کے آنر ہے, ان کی بھی ریلیونسی بنتی ہے. کیا ان کے اوپر بھی کوئی کام ہوگا؟ اور 20 یا 26 ارب کا معاملہ ہے, یہ نیب کو بھیجنے جا رہے ہیں یا اس کے مزید انویسٹیگیشن کو ٹائم لیں گے؟ آپ کا اصل سوال تو بس عثمان بزدار والے تھا, میں اسی کا جواب دیتا ہوں. باقی تو آپ نے سیاق و سباق ڈالا بیچ میں. دیکھیں, جو اس رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں, جس طرح سے پنجاب کی سبسڈی ہے, اگر ہم نے اس چیز کو کور کرنا ہوتا تو بڑے آسان سے اس رپورٹ میں لکھ دیا جاتا کہ یہ والی سبسڈی کوشر ہے, باقی سبسڈی غلط ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 29 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی, اس کے اندر جو بیسز ہے سبسڈی دینے کا بیسز ہے کاسٹ آف پروڈکشن اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس. کاسٹ آف پروڈکشن ہی آپ نے آج تک کسی حکومت نے اس کو صحیح طرح سے اسیس نہیں کیا. اور پنجاب کے بارے میں اس کے اندر یہ سوال کیا گیا. دیکھیے, یہاں پہ آپ چاہے جس طرح سے بھی آپ کا اپنی سوچ ہو, لیکن ایک چیز کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ چیف منسٹر پنجاب کو بلایا گیا, چیف منسٹر سندھ کو بلایا گیا.
چیف منسٹر سندھ پیش نہیں ہوئے, بڑے ٹیلی فون انہوں نے بھی کروائے کہ نہیں ایسے کر لیں ویسے کر لیں. چیف منسٹر پنجاب پیش ہوئے, جو اس وقت ریلیونٹ سیکٹریز تھے وہ پیش ہوئے. چیف منسٹر پنجاب سے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں میں پیراز بھی ریفر کر دیتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو سبسڈی دی کیوں دی؟ انہوں نے کہا سبسڈی اس لیے دی کہ انہوں نے نومبر میں جا کے کرشنگ روک دی, کسان باہر کھڑا ہے گنا لے کے, پولیٹیکل پارٹیز اس سے بلیک میل ہوتی ہیں, بیکاز کسان کا اپنا گنا لے کے کھڑا ہوا ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس آلریڈی سٹاک پڑا ہوا ہے, جب تک ہمارا سٹاک بکتا نہیں ہے تو اس سچویشن میں, اور یہ ہر حکومت میں کیا جاتا ہے. کمیشن نے یہ بات تو مان لی, لیکن کمیشن نے جو بات نہیں مانی پنجاب کی, وہ یہ مانی کہ آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کو اسیس نہیں کیا. کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے پچھلے سال کی کر کے لگا دی, اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے ہم چھوڑ رہے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر وہ بالکل ایک سوال بنتا ہے, جس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سیکرٹری کا کام تھا, اس نے کرنا, اور سیکرٹری نے اپنی غلطی اس میں مانی. لیکن اس کے باوجود یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو یہ کمیشن بٹھا سکتی ہے, اس کی رپورٹ پبلک کرا سکتی ہے, وہ یہ نہ کرے گی کہ اس معاملے میں اگر یہ کیسز نیب کو یا ایف آئی اے, کیونکہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیس کس جانے ہیں, چاہے نیب کے پاس جائیں یا ایف آئی اے کے پاس جائیں, جانے ضرور ہیں, لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ, لیکن جب جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانے ادوار کی سبسڈی تو چلی جائے اور اس دور کی سبسڈی نہ جائے, بالکل جائے گی. اور جہاں تک سہولت کار کی بات ہے تو ایک طرف ڈائریکٹ اس کے اندر بینیفٹ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اگر کسی نے, کیونکہ اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ ہے پی ایس ایم اے کا, پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کا, کہ وہ ایک کارٹیل کی طرح کام کرتا ہے. اور وہ کارٹیل جس طرح سے کام کرتا ہے وہ مختلف چیزوں سے, چاہے کبھی وہ ہڑتال کر کے یا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یا استعمال کر کے وہ اپنے کام کرواتے رہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو جب ریفر کیا جائے گا تو پورے 29 ارب کو کیا جائے گا, صرف 27 ارب کی بات نہیں ہوگی. آپ لیٹ آئے ہیں آج سنال صاحب. اچھا بڑا واضح کہتا ہے کہ جب بزنس کوئی بھی بزنس, چاہے یہ میڈیا کا بزنس ہو رہا ہے, کوئی بھی ہو رہا ہے جس کو وہ اس کو سیدھا لیگل ڈکلیئر کرتا ہے. تو کب حکومت جا رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, سی سی پی لا رہی ہے, جو بزنس جتنے بھی گروپ ہیں انہوں نے ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور باٹل کر کے فیصلے کرتے ہیں, مطلب بیٹھ کے ایک جگہ پہ وہ میسج کرتے ہیں. تو یہ بتا دیں. دوسرا, اس رپورٹ میں آپ نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ اداروں کی نااہلی بتائی ہے اور بہت ذمہ دار تھے. ان اداروں کے بارے میں کیا ریفارمس کا تو کوئی کہہ رہے ہیں, بعض براہ راست نام بھی دیے گئے, بعض لوگوں کے, بعض لوگوں کے دیے گئے, ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اور تھرڈ بھول جاؤں گا, جواب نہیں دے سکوں. آڈٹ ہوا ہے, یہ تمام ڈسٹرکٹ کمپنیاں اس میں موسٹلی اور باقی ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے. ان کا باقاعدہ لا کے تحت, کمپنیز ایکٹ کے تحت آڈٹ ہوتا ہے, آڈٹ فرمیں آڈٹ کرتے ہیں. آیا یہ جو آڈٹ فرمیں تھی وہ بلیک لسٹ ہوں گی یا وہ اسی طرح کام کرتی رہیں گی؟ کیونکہ ان کی مرضی کے دنوں میں یہ تمام رپورٹس کلیئر کی ہیں, ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں. اب میں آپ کا پہلا سوال بھول گیا, بڑا امپورٹنٹ تھا. پہلا والا جو کمپٹیشن کمیشن, دیکھیں یہ کمپٹیشن کمیشن والا سوال آپ کا بڑا اہم ہے. جب ہماری حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کمپٹیشن کمیشن کر کیا رہا ہے. ہماری کیبنٹ نے, وفاقی حکومت نے کمپٹیشن کمیشن کی جو چیئر پرسن تھی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا, بیکاز ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, جو کہ ری اپوائنٹمنٹ تھی, وہ پچھلے 5 سال سے اس عہدے پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق نہیں تھی, بیکاز وہ کیبنٹ, فیڈرل کیبنٹ نے اپروو نہیں کی تھی. وہ خاتون اسلام آباد ہائی کورٹ چلی جاتی ہیں اور ایک سٹے لے کے آ جاتی ہیں جو 1.25 سال سٹے چلا, اور پھر بڑی جنگ و جدل کر کے وہ سٹے خارج ہوا, ان کو برطرف کیا گیا. اور ابھی جو پرنسپل لے ڈاؤن ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے تحت کہ اوپن کمپٹیشن سے ایڈورٹائز کر کے آپ نے ہائر کرنا ہے. 3 ممبرز کی اس وقت ہائرنگ کا عمل جاری ہے. یہ عید کے فوراً بعد میرا خیال ہے انٹرویوز ہیں, تو اس میں پورا جو سی سی پی کا بورڈ ہے اس میں 3 نئے ممبرز آئیں گے اور پھر نئے چیئرمین کا انتخاب ہوگا. سی سی پی کو بہت شدید طرح سے میں سمجھتا ہوں اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے, اور سی سی پی میں سمجھتا ہوں کہ سن 2008-9 کے بعد سے بالکل ناکامی کا شکار ہوا ہے. آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے کر لیں کہ 2009 میں اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے کہ سی سی پی نے ایک رپورٹ دی اور ایک انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سارا کارٹل ہے اور یہ کارٹلائزیشن ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے سن کے, 2009 سے
آج 2020 ہو گئی ہے اور وہ سٹیز چل رہے ہیں. وفاقی کابینہ کو اس کے اوپر سی سی پی سے پوری بریفنگ لینی پڑی اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 120 کیسز کے اندر تمام شوگر ملیں مختلف کورٹس میں سے جا کے سٹے لے کے آئی ہوئی ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ٹاسک دیا کہ ان سٹیز کو ویکیٹ کروایا جائے. مختلف ہیلے بہانوں سے یہ سٹیز لیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر تو آلریڈی ہمارا اس کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے کام جاری تھا, لیکن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جس نے انڈائٹ کر دیا ہے نہ صرف سی سی پی کو بلکہ ایس سی سی پی کے ان کاموں کو بھی جہاں پہ اب ایک دیکھیے اس کے اندر بہت بڑی زیادتی ہوئی, وہ سیکشن 250 ہے کمپنیز ایکٹ کا 2017 کا جو قانون بنایا گیا, اس میں جو ان کا آڈٹ ہونا ضروری تھا کاسٹ آڈٹ, اس کو ختم کر دیا گیا جو ایس سی سی پی نے کرنا تھا. وہ پہلے ہی ادارے جو ریگولیٹر تھے کمزور چل رہے تھے, لیکن اب تو بالکل یہ ختم کرنے کے بعد تو ایک کھلی چھٹی مل گئی. ہماری جو اس وقت کمیشن کی سفارشات ہیں اس کے اندر وہ سیکشن 250 کو دوبارہ سے بحال کرنے کی سفارش ہے. اس پہ ہماری بلکہ عید کے دنوں میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, انڈسٹریز کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں, فائنینس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اس میں انڈائٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ لوگ, بلکہ اس میں اب یہ دیکھیے کہ ایک اس میں ایک عجیب چیز ہے جس پہ میں بڑا ہنستا بھی رہا ہوں کہ 15 اور 20 ٹن کے لوڈ اٹھانے والے ٹرک میں 70 اور 80 ٹن لوڈ جاتا رہا ہے. کسی نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. اب جب یہ معاملہ 2015 کا اس میں ذکر ہے کہ پشاور سے چینی پکڑی جاتی ہے 50,000 ٹن جو کہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے کاغذوں میں, اس کے بوریوں کے اوپر موریں بھی لگی ہوئی ہیں افغانستان کی, وہ پشاور پڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس ہوا کیا, یہ آپ کی اخبار کی رپورٹوں میں رپورٹڈ ہے. 5,000 روپیہ بروکر کو جرمانہ کر دیا ایس سی سی پی نے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ وہ والی چینی جو سبسڈی لے کے آپ نے کر دی اس کو اس پورے گھپلے میں ایس سی سی پی نے 5,000 روپے جرمانہ بروکرز کو کر دیا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان اداروں کے اندر وہ تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا ایک آخری سوال بھی تھا شاید, جی جو آڈٹ کرنے والی ہیں, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے چونکہ ریگولیٹر صحیح طرح سے اپنے کام نہیں کر رہے تو جو قانون کے اندر چیزیں موجود ہیں جو آپ کو آڈٹ کرنا ہے وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید مورے مار کے دے رہے ہیں. کیونکہ کچھ ملوں کا اس کے اندر تو ایسا معاملہ نکلا ہے کہ 2 طرح کی اس کے اندر جب فورینزک ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا, تو فورینزک میں جس طرح سے باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن, ایک ہوتا ہے آڈٹ جو نارمل آڈٹ ہوتا ہے کہ جو ریکارڈ آپ لے کے آتے ہیں اس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو حساب پورا بیٹھتا ہے کہ نہیں. دوسرا ہے فورینزک. فورینزک میں آپ نے معاملے کی تہہ تک جانا ہوتا ہے. تو فورینزک میں تو اس میں انہوں نے جا کے ان کے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں, جو جس طرح اب یہ سلمان شہباز کی فائلز پکڑی گئی ہیں کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹڈ ہے اور یہ ناٹ رپورٹڈ ہے, یہ تو چلیں آپ نے کہیں چھپائی ہوئی تھی. کچھ چیزیں ایسی اس میں نظر آئی ہیں جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہی وہ ساری کی ساری غلط ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ آڈیٹر اس کے اوپر کوئی نشاندہی کر رہا ہے نہ ایس سی سی پی کر رہا ہے. تو ان کے خلاف بھی ضرور کارروائی ہونی ہے. بلکہ کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں وہ آفیسرز جنہوں نے اس کے اوپر نظر انداز کیا اس کو, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ریکمنڈیشنز میں انشاءاللہ شامل ہوگی. اچھا سر, آپ سے اس بارے میں 2 سوال ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بہت انگریزی میں تھی اور لوگوں کی طرف سمجھ نہیں آ سکی, انہوں نے ریئیکٹ کیا. رپورٹ اگر ہم نے عید سے پہلے پبلش کر دی تھی, اس کے باوجود اس نے بتایا کہ 27.6 بلین کی سبسڈی ہے وہ ان کے دور میں دی گئی اور 2.4. معاون خصوصی شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.